اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل ہی کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کمزور میں شمار کر کے فرعون نے اپنے غلام بنا کے رکھ دیا. ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. یعنی عورت کیا ہے کہ کمزور ہے کیا نہیں؟ قرآن میں بھی بتلایا. اللہ تعالیٰ نے اعمال سے بھی کمزور ہے، طاقت سے بھی عورت کمزور ہے، اور دماغ سے بھی کمزور ہے. 3 طریقے سے عورت مرد مانے سے کمزور ہے. یہ کمزوروں کو پر وہ اپنا زور چلاتا تھا، بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، ان کے پر اپنا زور چلاتا تھا. اس سرزمین کے پورب پچھم کا یعنی پورب پچھم کا ہر جگہ جتنا علاقہ اس فرعون کے اندر میں آ جاتا ہے، اس میں جو بھی بنی اسرائیل تھے ان کو اس طریقے سے مصیبت میں ڈھاتا تھا. مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھ دیے. جو فرعون کو ختم کر کے وہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا یعنی پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. اس طریقے سے اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہا، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے ڈرو. 3 چیزیں کرو: صبر کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تم کو ضرور مدد کرے گا. اور ہم نے فرعون کو اور اس کے قوم کے ساخت پروا خط خانوں کو اور جو کچھ وہاں اونچے عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا. جو محل جو فرعون اور ان کے دربار والے ان کے قوم نے جو مکانوں میں اونچے مکانیں بنوا کے اس میں رہتے تھے، جیسا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ان کو ہمیشہ رہنا ہے، اس طریقے سے مکان بنا کے رہتے تھے. ان مکانوں سے باہر نکال کر کے دریا میں ڈوبا کے مار دیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اس دریا سے باہر پار کر دیا. پس لوگوں کا ایک قوم پر گزرا ہوا جو اپنے چندے بھوتوں کو لگے بیٹھے ہیں. جب وہاں سے نکل کر دریا سے باہر نکل کر موسیٰ علیہ السلام اور ان بنی اسرائیل آگے چل رہے تھے، تو آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قوم ہے چند بوتوں کو لگے بیٹھے ہوئے. میں نے کوئی ایک قوم کو دیکھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اپنے ہاتھوں سے ساکت بوتوں کو بنا کر ان کو پوجا کر رہے تھے. تب وہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. جس طریقے سے ایک بت کو بنا کر جس کے یہ عبادت کر رہے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دیجئے جسے مقرر کر دیجئے، جسے ان کے یہ معبود ہے، جن کو یہ معبود سمجھ کر جو عبادت کر رہے، آپ بھی ہمارے لیے کسی ایسے ایک معبود کو بنا کے دے دیجئے، ہم اس کی عبادت کریں. اس طریقے سے غلط بات کا موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، ایسے جہالت کے باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ اس سے پہلا فرعون کو خدا مانتے تھے، اب ان بتوں کو دیکھ کے بولتے ہمارے لیے بھی بت بناؤ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے بیان کر رہے تھے. بڑی جہالت کی باتیں کر رہے. یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیا جاوے گا. جو یہ قوم کو تم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جس کو یہ لوگ بت بنا کے اس کو عبادت کر رہے ہیں نا، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور فی نفسی بھی جس کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی برباد ہو جائے گا. ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. یہ بے بنیاد چیزوں پر لوگ عبادت کر رہے. بنیاد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، جو کہ سڑی ہوئی گارے سے، جو کہ ڈب ڈب کی آواز آتی تھی. جو آپ کمبار کو دیکھتے ہیں نا، جو مٹکا بناتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی کو اپنے پیروں سے دبا دیتا ہے، اس کو سڑ گلا دیتا ہے. سڑ کر جب اس سے باس آنے لگ جاتا ہے، جب ایک کٹا کر دیتا ہے، جب اس کو چند روز رہنے دیتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ مار دیتا ہے، جس سے وہ ڈب ڈب کی آواز آتی ہے، تو اس سے سمجھ لیتا ہے اب یہ
मटका बनाने के लिए तैयार है, वो मटका बना देता है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमको सड़ी हुई गारे से पैदा किया। इसका मतलब क्या है? हमारे बुनियाद क्या है? मिट्टी से पैदा किया हुआ है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फकर व खलकल जन्न मिन मारिजिम मिन नार, सूरह रहमान ने मैं अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अने सड़ी हुई गारे से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो हमारी बुनियाद क्या है? इस्लाम है। हम सबसे पहला किसने पैदा हुआ? आदम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद में औरत कौन पैदा हुई? दादी माँ हव्वा ने। इससे क्या साबित हो गया? ये दीन इस्लामी बुनियाद है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाए कि क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारे माबूद तजवीज़ कर दो? मैं अल्लाह को छोड़कर और ऐसे जनानी चीज़ों को जो लोग ये लोग इबादत करते हैं उनको तुम्हारे लिए माबी तजवीज़ करके बता दूँ? जबकि मेरे को आने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म आए पीछे, हालांकि उसने तुमको तमाम दुनिया जहान वालम पर फौकियत दे दी। अने बने अने फिरौन को और माँ उन लश्करों को सबको डुबा दिया। इस मालिक का, इस मुल्क का तुमको मालिक बना दिया, फौकियत दे दी। और वह वक़्त याद करो जबकि हमने तुमको फिरौन वालों को जुल्म व एज़ा से बचा लिया, जो तुमको बड़े सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे। अल्लाह ताला एहसान जितलाते थे उन लोगों को जो लोग अल्लाह को छोड़कर और भी भूतों को मानने के लिए पर ये मशवरा दे रहे थे बनी इसराइल में। तो अल्लाह ताला उनको एहसान दिलाते। और वह वक़्त याद करो, वो वक़्त भी याद करो जो गुज़र गया, जब हमने तुमको फिरौन वालों के जुल्म व एज़ा से बचा लिया, जो तुमको बड़े सख्त तकलीफ़ में पहुंचाते थे, तुमको बड़े सख्त तकलीफ़ मुसीबत को रखते थे, तुम्हारे बेटों को बकसर कत्ल कर डालते थे। तुम्हारे जो औलाद पैदा होती है ना, जब भी जिस घर में जो औरत पेट से रहती है उसके ऊपर, घर के ऊपर एक निगरानी करने वाला रहता है। जब भी वो बच्चा जनती है, लड़का जनती है तो उसको कत्ल कर देते हैं, लड़की जनती है तो उसको छोड़ देते हैं। और तुम्हारी औरतों को अपने बेगाना और खिदमत के लिए जिंदा छोड़ देते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। इस वाक़ा में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। ये आजमाइश थी, भरी भारी।